میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد آئے ہیں سامنے, تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آئی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں یا ایکچولی 9/9 کو جب ہوا تھا وہ حالات دیکھیں تو یہ ٹوٹل قابل مذمت ہے. اور جس طریقے سے ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد مسلح افواج کے اوپر کیا, اگر کوشش یہ کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ ایک افراتفری پھیلائی جائے, فوج اور عوام میں کلیش کیا جائے, یہ تو خدا کا شکر ہے کہ فوج نے بڑی پیشہ ورانہ حصہ امنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسٹین شو کیا اور ٹرپ کو علیحدہ ڈسنگیج رکھا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے حالات کو زیادہ خراب ہو. اور جو ہمارا دشمن ہمیشہ سے چاہتا رہے انڈیا 75 جیسے کسی طریقے سے مسلح افواج اور عوام میں دنیا پیدا کرو, تو اس کے بعد وہ یہ اس کے ڈیزائن پورے ہوں, تو اس لیے بڑے احتیاط سے یہ کام کیا گیا. لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور جو رنگ لیڈرز ہیں, سلیکٹو لوگ, باقیوں تو سب کو چھوڑ دیا گیا ہے, ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ ایگزامپل ہو باقیوں کے لیے کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلے فیلڈ دیا جائے, تو ایسے لوگوں کو بالکل نہیں ملنا چاہیے, کوئی ان کا حق نہیں بنتا. جب ریاست پہ آپ حملہ کرتے ہیں, ریاست ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہے, کیا ایسے کسی کو حملہ کرنا چاہیے؟ جی, مسلح افواج از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. اسٹرانگ ملٹری مینس اسٹرانگ فیڈریشن. یہ جس کی وجہ سے آج پاکستان انٹیکٹ ہے اور وہ بنگلہ دیش کی مثالیں دینی بند کر رہے ہیں. اب پاکستان ایک بہت ہی مضبوط فیڈریشن ہے اور اس کی بقا اور سلام سالمیت کی ضامن جو مسلح افواج ہیں. اس لیے ان چیزوں کو اب سوچنا چھوڑ دینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں ان کو ضرور سزا ہونی چاہیے, تاکہ اگر ابھی نہیں دیں گے تو اگلی دفعہ اور لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. جس طریقے سے شہداء کی یادگاروں کے اوپر گئے, اس کے بعد آپ کے ملٹری انسٹالیشن پہ گئے, یہ بہت ہی سیریس نیشنل سیکورٹی ایشو تھا. میرے خیال میں اس کے اوپر پراپر طریقے سے جو اس میں شامل ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے جو سانحہ 9/9 میں ملوث ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اپنا قیمتی تجزیہ ہمیں دے رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.